انفلوئنس، اثر رسوخ، پیراگراف نمبر 15 to 21۔ اب دیکھیں، عزیہ بادشاہ ایک نوجوان چرواہا تھا۔ وہ ایک نوجوان ساتھی تھا اور ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اور گھر سے باہر رہنے سے لگاؤ رکھتا تھا۔ اسے جنگل میں رہنا پسند تھا اور وہ ایک چرواہا بن گیا، اور اسے پاکستان بہت پسند تھا اور چیزوں کو اگتے ہوئے دیکھنا بھی پسند تھا، اور اس نوجوان کو بہت ہی اچھے ماحول میں پالا گیا تھا۔ اس کا باپ امسیہ ایک عظیم آدمی تھا۔ وہ اپنے آخری ایام میں تھوڑا کمزور پڑ گیا اور کسی دوسرے ملک سے کچھ دیوتا لے آیا۔ اسی وجہ سے خداوند نے اسے زمین پر سے اٹھا لیا، مگر اس نوجوان کو بہت اچھا ماحول ملا تھا، کیونکہ اس کی ماں دختر یروشلم تھی۔ اس کا باپ ایک ایماندار تھا، اور اس لیے اس لڑکے کی پرورش ایک اچھے ماحول میں ہوئی تھی، اور ایک بچے کی اس طرح پرورش کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ یہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ کے بچے ایک خاص آنکھ ہے جو آپ کو دیکھتی ہے، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ بعد میں اس کی نقل کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ ان کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب میں لاس اینجلس میں فل گاسپل بزنس مین کی ایک عبادت میں گیا تھا، اور بھائی اورل رابرٹس نے اس کے متعلق ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی کہا کھڑے ہو جائیں اور اثر رسوخ ڈالنے کے متعلق کچھ بیان کریں۔ میں نے کہا، اس سے مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے جو ایک مرتبہ میں نے پڑھی تھی، جس میں ایک شخص کرسمس کے موقع پر اپنے پڑوس میں اپنے ساتھیوں اور پڑوسیوں میں تحفے بانٹنے جاتا ہے، اور ہر مرتبہ جب بھی کسی کے گھر جاتا تو وہ شراب پیتا تھا۔ وہ اگلے گھر گیا، شراب پی، اور جب تک اس نے اپنے تحفے بانٹنے اور دوسروں کے دیے ہوئے تحفے لیے واپس جاتے ہوئے اس نے سوچا ہوگا کہ میں کسی پارک کے مختصر راستے سے ہو کر گزروں، اور وہاں تقریباً 4 سے 6 انچ تک برف گر چکی تھی، اور اس نے پایا کہ وہ خود آڑا ترچھا اور ڈگمگاتا چل رہا ہے اور سیدھا نہیں چل پا رہا تھا، کیونکہ وہ شراب کے نشے کے اثر میں تھا۔ اس نے دھیان دیا تو اس کے پیچھے اس کا چھوٹا سا 7 سالہ لڑکا آ رہا تھا، جو اس کی طرح تیز چلنے کے قابل نہ تھا، اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اور گرتا ہوا اور ڈگمگاتا ہوا آ رہا تھا۔ پس وہ رک گیا تاکہ وہ بچہ اس کے پاس آ جائے، اور اس نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا تم اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا، ڈیڈی میں آپ کے قدموں پر قدم رکھ کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب غور کریں، یہ ایک مثال سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ آپ ہی اپنے بچوں کی چال قائم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے امریکی لوگ اپنے بچوں کے سامنے ایسے نقش قدم چھوڑ رہے ہیں جیسے کہ مردوں اور عورتوں کا سگریٹ اور شراب پینا اور گھر میں تاش کھیلنا اور جوا گھر جانا، اگر ایسا ہے تو آنے والی پیڑھی کیسی ہوگی؟ ہماری اگلی نسل جو آنے والی ہے، یا اس سے اگلی نسل جو آنے والی ہے، کیسی ہوگی؟ وہ تو نشہ بازوں کا جھنڈ ہوگا۔ اور میں سوچتا ہوں تقریباً پوری دنیا ہی اب ایسی حالت میں ہے۔ پھر اگر یہ پیڑھی یا نسل جو کہ اس طرح کی ہے تو آنے والی نسل کیسی ہوگی؟ تو تب اگر اس کے بعد جو پیڑھی آئے گی وہ کیسی ہوگی؟ یعنی جیسا چل رہا ہے، اگرچہ ایسا ہی چلتا رہا تو پوری دنیا کی نسل اکٹھی ہی برباد ہو جائے گی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور
دوسروں کے لیے یہی نقش قدم چھوڑ رہے ہیں۔